پیکٹ کا راز۔ محمود اور فاروق چلتے چلتے رک گئے۔ سڑک کے کنارے پبلک ٹیلی فون پر کوئی شخص ریسیور ہاتھ میں پکڑے پراسرار لہجے میں چپکے چپکے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی انداز میں حکم بھی تھا۔ دونوں کان کھڑے ہو گئے۔ فون کرنے والا شاید بہت ہی جلدی میں تھا، اسی لیے اس نے اس چھوٹے سے شیشے کے کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا تھا، ورنہ محمود اور فاروق کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ان الفاظ نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ آج رات ٹھیک 12 بجے، پھر سن لو، وہ اپنے گھر میں ہی ملے گا، مکان نمبر 11 شانی روڈ۔ اگر تم اسے مارنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر تمہاری اپنی خیر نہیں۔ اس کے سر پر ہیٹ تھا اور چہرہ ہیٹ اور اوور کوٹ کے کالروں میں چھپا ہوا تھا۔ بات کرنے کے بعد اس نے ریسیور کریڈل میں رکھ دیا اور باہر نکلنے لگا تو محمود اور فاروق انجان بنے آگے بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ وہ شخص ٹیلی فون بوتھ سے نکل کر کس طرف گیا ہے۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ ٹہلنے کے انداز میں واپس مڑے۔ اب اس اجنبی کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ شانی روڈ مکان نمبر 11۔ محمود بڑبڑایا، آ گئی بیچارے کی شامت، مگر ابھی 12 بجنے میں کئی گھنٹے ہیں۔ محمود نے پانی خیز انداز میں کہا، پھر کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کیوں نہ ہم شانی روڈ پر چلیں، کیا یہ اچھا ہو ہم اس کی جان بچا سکیں۔ نہ جانے وہ کون ہے اور اسے یہ لوگ کیوں جان سے مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ امی نے ہمیں صرف 1 گھنٹے کی سیر کرنے کی اجازت دی تھی، اگر دیر ہوگی تو وہ پریشان ہوں گی اور واپسی پر ہماری خیر خبر بھی لیں گی۔ فاروق بولا، لیکن یہاں ایک زندگی کا سوال ہے، ساری بات انہیں بتا دیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کہیں گی، جیسے تمہاری مرضی۔ شانی روڈ تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ انہوں نے فاصلہ تقریباً 15 منٹ میں طے کیا۔ شانی روڈ پہنچنے کے بعد انہیں 11 نمبر مکان تلاش کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ یہ ایک اوسط درجے کا مکان تھا۔ اندر روشنی ہو رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اندر کوئی شخص موجود ہے۔ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ پھر محمود نے دروازے پر دستک دی، جلدی دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا ایک نوجوان شخص تھا، چہرے سے بہت شریف دکھائی دیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے دونوں کو حیرت بھری نگاہوں سے گھورا۔ ہم ایک ضروری کام سے آئے ہیں، کیا آپ ہمیں اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ محمود نے شائستہ لہجے میں کہا۔ وہ مسکرایا اور پھر انہیں راستہ دیتے ہوئے بولا، آ جاؤ اندر۔ وہ دونوں کو ایک کمرے میں لایا۔ فاروق بالکل خاموش تھا۔ محمود کو بھی کہنا پڑا، آپ کی زندگی کو شدید خطرہ ہے۔ جی؟ وہ اس طرح اچھلا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ جی ہاں۔ کیا آپ کے لیے غیر متوقع بات ہے؟ نہیں۔ جی ہاں۔ میں سمجھا نہیں، آپ نے ہاں کہا ہے یا نہیں؟ محمود نے پوچھا۔ تم صاف صاف کیوں نہیں بتاتے کیا بات ہے؟ کچھ لوگ آپ کو جان سے مار دینا چاہتے ہیں، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ بس کہہ سکتے ہیں۔ دیکھو بیٹے، تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ اگر تم اس طرح بعد میں مجھ سے کسی نام کے امیدوار ہو اور یہ سب ناٹک اس لیے کر رہے ہو تو ابھی بتا دو، میں تمہیں مایوس نہیں لوٹاؤں گا۔ آپ ہمیں غلط سمجھے۔ فاروق کو غصہ آ گیا۔ ہم بھکاری نہیں ہیں۔ ارے میں نے کب یہ کہا کہ تم لوگ بھکاری ہو؟ میرا مطلب ہے شاید تم اسی طرح لوگوں کو خوفزدہ اور ہراساں کر کے پیسے بناتے ہو۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس مرتبہ بھی فاروق ہی بولا۔ اس کا غصہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمود اچانک پوچھ بیٹھا۔ شاہد۔ مجھے شاہد کہتے ہیں۔ اچھا جناب شاہد صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ ہم دونوں ارجن روڈ سے گزر رہے تھے کہ ہم نے ایک شخص کو ٹیلی فون پر کسی کو پیغام دیتے سنا۔ پیغام بڑا ڈراؤنا تھا، اس لیے ہمارے کان کھڑے ہو گئے۔ مگر تم پیغام کیسے سن سکتے تھے؟ ٹیلی فون شیشے کے چھوٹے سے چوکور کمرے میں رکھا ہوتا ہے اور جب اس کا دروازہ بند کر دیا جائے تو آواز باہر نہیں آ سکتی۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت سڑک بالکل سنسان تھی اور فون کرنے والا شاید جلدی میں تھا، اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ خیر، تو وہ کیا پیغام تھا اور اس پیغام کا میری ذات سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو تعلق نہ ہوتا تو ہم یہاں کیوں آتے؟ بہرحال پیغام یہ تھا، شانی روڈ مکان نمبر 11، وہ رات کو گھر پر ہی ملے گا۔ آج رات ٹھیک 12 بجے اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ کیا شاہد ایک بار پھر اچھل پڑا، کیا تم لوگ سچ کہہ رہے ہو؟ بھلا ہمیں جھوٹ بولنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس شخص کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ اب شاہد کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کا اطمینان ختم ہو گیا تھا۔ اس کے سر پر ہیٹ تھا، جسم پر اوور کوٹ تھا۔ کوٹ بالکل سیاہ تھا اور اس سے زیادہ تو ہم بھی نہیں دیکھ سکے کیونکہ اس وقت ہماری یہ کوشش تھی کہ اس کی توجہ ہماری طرف نہ ہو۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں تم دونوں کا شکر گزار ہوں اور اگر زندہ رہا تو تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی انعام دوں گا، اور اس وقت تو میں تمہاری کوئی بھی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اپنی زندگی کے بچاؤ کا سامان کرنا ہے۔ وہ خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، ہم یہاں تک کسی انعام کی لالچ میں نہیں آئے تھے۔ پھر بھی میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں انعام سے لات دوں۔
بہتر ہے تم اپنا پتہ مجھے دے جاؤ، یہ لو اس کاغذ پہ لکھ دو، مگر اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شاید مجھے پھر تمہاری مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ جی بہتر۔ محمود کاغذ پر اپنا پتہ لکھنے لگا۔ اس دوران شاید سوچ میں کھویا رہا، پھر اچانک وہ کہنے لگا، نہیں، میں ان سے اپنے آپ کو کبھی نہیں بچا سکتا، وہ مجھے پہاڑ کی کوہ سے بھی باہر نکال لیں گے، اور اگر میں ان کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ چپ ہو کر کسی سوچ میں کھو گیا۔ کیا تم میرے کام کرو گے؟ جی فرمائیے۔ میں تمہیں ایک امانت سونپتا ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح محکمہ سراغ رسانی کے دفتر تک پہنچا دینا۔ اگر تم یہ امانت وہاں نہ پہنچا سکے تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا، یہ نقصان ملک اور قوم کا ہے۔ بس تم یہ سمجھ لو کہ بہت ہی اہم چیز ہے، یہ کسی طرح ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ تم اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہو کہ میں اس کی خاطر اپنی جان دے رہا ہوں۔ شاید میں کل اس دنیا میں نہیں ہوں گا، کل کا سورج نہیں دیکھ سکوں گا۔ یہ کہتے کہتے شاید اچانک مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دونوں پتھر کے بت کی مانند گم سم بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر میں شاید اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ وہ چیز اس پیکٹ میں ہے، تم اسے کھولنا نہیں اور کل پہلی فرصت میں اسے وہاں پہنچا دینا جہاں میں چاہتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، صبح ہوتی ہی امانت وہاں پہنچ جائے گی۔ اس جگہ میری بھی جان پہچان ہے۔ ارے وہ کیسے؟ یہ مرحوم CID انسپکٹر جمشید کے صاحبزادے محمود ہیں، فاروق نے کہا۔ انسپکٹر جمشید، او یہ عجیب اتفاق ہے، شاید کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیسا اتفاق؟ وہ چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ تم جس قدر معلوم ہو سکے، جس کا جلد ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ بہت بہتر۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، شاہد سے رخصت ہو کر گھر سے باہر نکل آئے، اس سے بے خبر کہ ان کے نکلتے ہی 3 سیاہ پوش شاہد کے گھر میں گھس گئے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد شاہد فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس سے جانی دشمن آئے ہی چاہتے ہیں۔ اس نے اپنا ریوالور چیک کیا اور ایک سوچی سمجھی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ یہ جگہ ایسی تھی جہاں سے وہ ہر آنے والے کو دیکھ سکتا تھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا اور انگلی لبی پر۔ یکا یک دروازے پر دستک ہوئی، وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ دستک ایک بار پھر ہوئی مگر وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ پھر ایک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی جس سے شاہد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، نہ جانے کیوں۔ 3 آدمیوں کے باری باری کودنے کی آواز آئی۔ وہ دم سازے کھڑا رہا۔ جب وہ کچھ آگے آ گئے تو یکا یک شاہد چلا کر بولا، تم تینوں ہاتھ اوپر اٹھا دو ورنہ تمہارے جسم چھلنی ہو جائیں گے۔ انہوں نے ڈر کر اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ شاہد اپنی جگہ سے باہر نکل آیا، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے گرج کر کہا، اپنے منہ دیوار کی طرف کر لو۔ وہ مڑ گئے۔ شاہد نے باری باری تینوں کی جیبوں سے پستول نکال لیے۔ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تم مجھے مارنے آئے تھے، تمہیں یہی حکم دیا گیا تھا نا، مگر اب تم میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے۔ تمہارے بعد تمہارے باس کی باری ہے، وہ بھی تمہارا کارنامے کی داد دینے یہاں ضرور آئے گا اور میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکے گا۔ اچانک ایک فائر ہوا اور شاہد کے ہاتھ سے ریوالور فضا میں اچھل کر نیچے آ رہا۔ شاہد ہکا بکا فائر کی سمت دیکھنے لگا۔ اچانک ان تینوں نے ایک بھیانک کہکا لگایا۔ دروازے میں ایک پراسرار شخص کھڑا تھا جس نے اپنے چہرے پر سیاہ نقاب ڈال رکھا تھا۔ کاغذات کہاں ہیں؟ وہ گرجا۔ یہاں نہیں ہے، شاہد نے جواب دیا۔ پھر کہاں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ تمہاری یہ جرأت؟ ہاں، تم مجھے جان سے بھی مار ڈالو، میں زبان سے کچھ نہیں اگلوں گا، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تم کتنے بہادر ہو، اس نے کہا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، تلاشی لو سارے مکان کی۔ وہ تینوں ادھر ادھر پھیل گئے اور تقریباً 15 منٹ کی تلاش کے بعد وہ واپس لوٹے تو ان کے چہرے پر مایوسی کی جھلک تھی۔ نہیں ملے؟ تم بتاتے ہو یا نہیں؟ وہ پھر شاہد سے مخاطب ہوا۔ نہیں۔ وہ غصے میں آگے بڑھا مگر اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی نگاہیں میز پر پڑے کاغذ کے ایک پردے پر پڑی۔ اس نے پردہ اٹھا لیا۔ پردہ اٹھاتے دیکھ کر شاہد کا رنگ اڑ گیا، جیسے اس کے سارے جسم کا خون نچڑ گیا ہو۔ یہ کاغذ کا وہی پردہ تھا جس پر محمود نے اپنے گھر کا پتہ لکھ کر دیا تھا۔ محمود اور فاروق دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئے۔ فرزانہ آرام کرسی پہ بیٹھی انہیں گھور رہی تھی۔ بہت خوب، میں پوچھ سکتی ہوں تم دونوں نے اتنی دیر کہاں لگائی؟ امی نے صرف 1 گھنٹے کی سیر کی اجازت دی تھی اور اب 3 گھنٹے ہونے والے ہیں اور وہ تم سے بہت ناراض ہیں۔ ارے میری پیاری بہن، ہمیں ایک بہت ضروری کام کی وجہ سے دیر ہو گئی، آئندہ ہم کبھی دیر نہیں لگائیں گے، محمود گڑ گڑایا۔ حالانکہ فرزانہ اس سے 1 سال چھوٹی تھی۔ تم ہر روز یہی کہتے ہو، مگر آج تمہیں بتانا پڑے گا کہ وہ کون سا ضروری کام تھا جس کے لیے تمہیں اتنی دیر ہو گئی۔ یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ میں چلی امی کے پاس۔ فرزانہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ارے محمود دوڑ کر اس کے رستے میں کھڑا ہو گیا۔ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میں ضرور امی کو بتاؤں گی، اور اگر تم نے مجھے نہیں جانے دیا تو میں یہیں کھڑے کھڑے شور مچا دوں گی۔ تم سے خدا سمجھے، فاروق نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس شیطان کو بتانا ہی ہوگا، محمود نے ہتھیار ڈال دیے۔
لیکن پہلے اس سے وعدہ لے لو کہ امی سے اس بات کا تذکرہ نہیں کرے گی۔ فاروق بولا، اچھا وعدہ ہے، بتاؤ۔ اور محمود اسے دھیمے لہجے میں ساری بات بتانے لگا۔ فرزانہ غور سے سن رہی تھی، اس پر ایک غیر معمولی جوش اور خوشی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ پیکٹ کہاں ہے؟ بات مکمل ہونے کا فرزانہ نے پوچھا۔ یہ رہا میری جیب میں، ذرا دیکھوں دو۔ محمود نے جیب سے پیکٹ نکال کر اسے دے دیا۔ اس میں تو کچھ کاغذات ہیں شاید۔ ہاں، تو تم صبح انہیں محکمہ سراغ رسانی پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہاں بالکل یہی ارادہ ہے۔ تم اپنے ارادے میں کامیاب تو اس وقت ہوگے نا جب یہ پیکٹ صبح تک محفوظ ہوگا۔ کیا مطلب؟ دونوں بری طرح چونکے۔ ہو سکتا ہے شاید اپنے دشمنوں کو بتانے پر مجبور ہو جائے کاغذات کہاں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مسٹر شاید بہت سخت جان معلوم ہوتے ہیں، اور پھر انہیں اپنی جان کی اتنی پرواہ نہیں جتنی ان کاغذات کی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ کاغذات دشمن کے حوالے کر کے اپنی جان بچا سکتے تھے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر ہو سکتا ہے مسٹر شاہد سے اگلوانے میں کامیاب ہو جائیں اور پھر ادھر کا رخ کریں۔ فرزانہ کی بات سن کر دونوں سوچ میں ڈوب گئے۔ آخر فاروق نے کہا، میرا خیال ہے فرزانہ ٹھیک کہتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ اسے انکل کی تصویر کے پیچھے نہ رکھ دیں؟ فاروق نے تجویز پیش کی۔ وہ وہاں سب سے پہلے دیکھیں گے۔ فرزانہ بول اٹھی، پائیں باغ میں گڑھا کھود کر کیوں نہ دبا دیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہتر رہے گا، فاروق بولا۔ تینوں پائیں باغ میں پہنچے۔ انہوں نے ایک چاقو کی مدد سے چھوٹا سا گڑھا کھودا اور پیکٹ کو اس میں دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آئے۔ اچھا، میں چاہتی ہوں امی سے کہہ دوں گی کہ تم دونوں سر شام ہی واپس آ گئے تھے اور اب مزے سے سو رہے ہو۔ اور فرزانہ امی کے کمرے کی طرف چل دی۔ ابھی تک نہیں لوٹے، وہ دونوں کہاں رہ گئے؟ آج میں ان کی خوب خبر لوں گی۔ فرزانہ کو دیکھتی امی بول اٹھی، نہیں امی، وہ تو بہت دیر ہوئی، گھر آ چکے ہیں اور اپنے کمرے میں سو رہے ہیں۔ میں انہیں کو دیکھنے گئی تھی، مگر وہ اندر کیسے آئے مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ باغ والی کھڑکی میں سے آئے ہوں گے، اس خیال سے کہ آپ سو چکی ہوں گی اور آپ کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ اچھا، تو اب تم بھی لیٹ جاؤ۔ فرزانہ لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ فرزانہ کا دل دھڑک اٹھا۔ دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جا رہا تھا، لیکن فرزانہ جاگنے کے باوجود بھی نہ اٹھ سکی۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کی امی اٹھ کر دروازے کی طرف جا رہی ہیں۔ بیگم جمشید نے دروازہ کھلا۔ دروازے میں 4 لمبے ترنگے نوجوان کھڑے تھے۔ ان کے لباس سیاہ تھے، ان میں سے ایک کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ محمود یہاں رہتا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ بیگم جمشید کا دل دھڑک اٹھا۔ جو پوچھا اس کا جواب دو۔ ہاں یہیں رہتا ہے۔ کیا بات ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کوئی جواب دینے کے بجائے وہ اندر گھس آئے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ گھر کے اندر کیوں گھس آئے ہو؟ میں کہتی ہوں باہر نکلو۔ خاموش رہو ورنہ تمہارا گلا دبانا پڑے گا۔ ان میں سے ایک غرایا۔ کہاں ہے محمود؟ اپنے کمرے میں سو رہا ہوگا۔ تو چلو اس کے کمرے میں۔ مجبوراً بیگم جمشید محمود اور فاروق کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ رستے میں ہی تھی کہ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دونوں باہر نکل آئے۔ کیا بات ہے امی جان؟ ان کے منہ سے نکلا۔ پھر ان چاروں پر نظر پڑتی ان کے کلیجے دھک سے رہ گئے۔ تم میں سے محمود کون ہے؟ میں ہوں۔ کیا بات ہے؟ محمود نے بظاہر اکڑ کر کہا۔ وہ پیکٹ کہاں ہے؟ کون سا پیکٹ؟ اتنے انجان نہ بنو، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ کیسا پیکٹ؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ محمود کی امی سخت حیران تھی۔ تم خاموش رہو۔ ہاں محمود، پیکٹ کہاں ہے؟ محکمہ سراغ رسانی کے دفتر میں۔ وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں وہ پیکٹ چوکیدار کو دے آیا تھا۔ بکواس کرتے ہو، پیکٹ یہیں کہیں ہوگا، تلاش کرو۔ نقاب پوش نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور تینوں ادھر ادھر پھیل گئے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یاد رکھو تم سے غیر قانونی حرکت سرزد ہو رہی ہے، اس کے لیے تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ ہم جواب تو اس وقت دیں گے جب تم ہمیں گرفتار کرا سکو گے۔ وہ ہنسا۔ اس گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں اور یہ دونوں۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ انہیں فرزانہ خیال آ گیا تھا جس سے وہ اپنے کمرے میں سوتا چھوڑ آئی تھی۔ تلاشی لینے والے بھی وہاں پہنچے ہیں، کہیں ان فرزانہ کو نہ ڈرائیں۔ اس خیال کے آتی وہ دروازے کی طرف لپ گئی۔ کہاں چلی؟ نقاب پوش ہو رہا ہے۔ تمہارے آدمی میری چیزوں کو ادھر ادھر نہ کر دیں۔ نہیں، وہ صرف پیکٹ تلاش کریں گے، کسی اور چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ بے فکر رہو، ہم چور نہیں ہیں۔ آخر اس پیکٹ میں ہے کیا اور یہاں کیسے پہنچ گیا؟ اس میں ایک قیمتی راز ہے جو ہم تمہیں نہیں بتا سکتے۔ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ وہ ہمارے حوالے کر دو، تمہارا بیٹا خوب جانتا ہے۔ کیوں محمود؟ اس کی امی نے پوچھا۔ ہاں امی، پیکٹ مجھے ملا ضرور تھا، لیکن اب یہاں نہیں ہے۔ میں اسے محکمہ سراغ رسانی کے چوکیدار کو دے آیا ہوں۔ تم جھوٹ بولتے ہو، اتنی جلدی تم وہاں پہنچ بھی گئے اور واپس بھی آ گئے۔ تم آخر میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ محمود نے کہا۔ مجھے یقین ہے وہ یہیں کہیں ہے، تم نے ضرور اسے کہیں چھپا دیا ہوگا۔ فاروق اور محمود کے دل دھڑک رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے اگر یہ لوگ تلاش کرتے کرتے پائیں باغ کی طرف چلے گئے تو کیا ہوگا، اور پھر نہ جانے مسٹر شاہد کا کیا بنا، انہیں ہمارا پتہ کیسے معلوم ہوا۔
تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس کے ساتھیوں کی واپسی ہوئی۔ ناکامی ان کے چہروں پر جھلک رہی تھی۔ ہاں، ہم نے پلنگ، کرسیوں اور صوفوں تک کو پھاڑ ڈالا لیکن پیکٹ کا سراغ نہیں ملا۔ ارے تمہارا ستیہ ناش، تم نے میرا سامان برباد کر دیا۔ بیگم جمشید تقریباً رو پڑی۔ ہم نے مجبوراً ایسا کیا۔ جب پیکٹ کہیں نہ ملا تو گدے پھاڑنے پڑے۔ گھر میں کوئی اور فرد تو نہیں ہے؟ باس نے پوچھا۔ تینوں کے دل دھڑک اٹھے۔ ایک بارگی انہیں فردانہ خیال آیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ حیرت کا بت بن گئے۔ ان کے ایک ساتھی کہہ رہا تھا، نہیں، گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ نقاب پوش کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ نہیں، اس بات پر انہیں حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی، ساتھ ہی وہ پریشان بھی تھے کہ فردانہ کہاں چلی گئی۔ بہت خوب، میں بھی پوچھ لیتا ہوں، یہ کہتے ہوئے نقاب پوش نے ریوالور جیب سے نکال لیا۔ دوسرے ہی لمحے ریوالور کی نال بیگم جمشید کی کنوٹی پر رکھی تھی اور وہ ان سے کہہ رہا تھا، اگر تم نے پیکٹ کا پتہ نہ بتایا تو میں گولی مار دوں گا۔ محمود ہکلایا۔ اس وقت اس کی حالت بہت نازک ہو گئی تھی۔ وہ بے بس ہو گیا تھا۔ ایک طرف ماں کی زندگی تھی تو دوسری طرف پیکٹ۔ تم اب تک خاموش ہو، میں 10 سے گنتا ہوں۔ اگر تم نے 10 پر بھی نہ بتایا تو تمہاری ماں کی لاش تمہارے قدموں میں تڑپ رہی ہوگی۔ مت بتانا بیٹے، اس پیکٹ کے ان کے ہاتھوں میں چلے جانے سے کسی کو کتنا نقصان پہنچے، اس لیے میری جان کی ہرگز پرواہ نہ کرنا۔ ان کی والدہ چلائیں۔ ایک نقاب پوش اڑایا تو ان کے رنگ اڑ گئے، مگر بیگم جمشید پرسکون تھیں۔ 3 پر دونوں گڑبڑا گئے۔ 4 5 6 7۔ ٹھہرو فاروق چلا اٹھا، میں بتاتا ہوں، خدا کے لیے ٹھہرو۔ فاروق خبردار، جو تم نے بتایا، بیگم جمشید چلائیں۔ 8۔ ٹھہرو، اس مرض محمود برداشت نہ کر سکا۔ وہ پیکٹ بائیں باغ کے ایک درخت کے پاس زمین میں دفن ہے۔ بہت خوب، نقاب پوش نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ تم اپنے باپ سے بہت پیچھے رہ گئے۔ اگر وہ اس وقت ہوتے تو کبھی نہ بتاتے، چاہے یہ لوگ میری بوٹیاں تک نوچ ڈالتے۔ چلو چل کر وہ جگہ دکھاؤ، نقاب پوش نے اسے کندھے سے پکڑتے ہوئے کہا۔ فاروق اور محمود دونوں دروازے کی طرف بڑھے۔ تم بھی ساتھ چلو، نقاب پوش ہو رہا ہے۔ وہ بھی محمود کے پیچھے چل پڑی۔ ان کے قدم بوجھل تھے، جسم میں جیسے جان نہیں رہ گئی تھی۔ سب پائیں باغ میں آئے۔ رات تاریک تھی۔ اگر ان کے پاس ٹارچیں نہ ہوتی تو ہاتھ کو ہاتھ سجا ہی نہ دیتا۔ دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں انہوں نے پیکٹ دفن کیا تھا۔ یہی ہے وہ جگہ، محمود نے اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اس جگہ جھکے مگر ٹھٹک گئے۔ مٹی گڑھے کے کنارے ایک چھوٹے سے ڈھیر کی صورت میں پڑی تھی اور خالی گڑھا لمبے ترنگے بدماشوں کا منہ چڑھا رہا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے پیکٹ یہاں نہیں چھپایا تھا۔ نقاب پوش کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ خدا کی قسم، ہم نے یہیں چھپایا تھا، محمود فوراً بولا۔ تو پھر وہ کہاں چلا گیا؟ دیکھ نہیں رہے؟ گڑھا کسی نے دوبارہ کھودا ہے، مٹی اس کے کنارے کے پاس پڑی ہے۔ معلوم تو یہ ہوتا ہے، تم تینوں میرے ساتھ آؤ، اس نے میرے ساتھیوں سے کہا اور پائیں باغ سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھی سر جھکائے اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ ان کے جاتے ہی تینوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ان کی امی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ محمود نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ امی جان، یہ لوگ ابھی یہاں سے جائیں گے نہیں، چھپ کر ہماری نگرانی کریں گے، زبان پر فردانہ کا نام نہ آنے پائے۔ مگر وہ ہے کہاں؟ ان کی امی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جہاں بھی ہے خیریت سے، اور پیکٹ بھی ضرور اسی کے پاس ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، آؤ اندر چل کر بیٹھیں۔ تینوں اندر آئے مگر ان کے چہروں پر خوف تھا۔ سبھی سوچ رہے تھے کہ فردانہ کہاں اور کس حال میں، اور پیکٹ کہاں ہے۔ خدا جانے وہ کہاں چھپی ہے۔ پہلے ہم تینوں کمرے دیکھتے ہیں، فاروق نے کہا۔ تم دونوں جاؤ، میں یہاں بیٹھتی ہوں، کہیں وہ لوگ پھر نہ آ جائیں۔ وہ ایک کمرے کی طرف چل پڑے۔ سب سے پہلے وہ امی کے کمرے میں آئے۔ فاروق نے دھیمے لہجے میں پکارا، فردانہ تم کہاں ہو؟ خطرہ سر سے ٹل چکا ہے۔ انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دوسرے کمرے میں گئے۔ فردانہ وہاں بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ انہوں نے سارا مکان دیکھ ڈالا۔ فردانہ کہیں نہ ملی۔ اب تو ان کی پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ وہ پریشان حال واپس امی کے پاس آئے۔ کہیں فردانہ باغ میں ہی نہ ہو، فاروق نے خیال پیش کیا۔ پائیں باغ میں؟ ان کی امی بے خیالی میں بولی۔ ہاں، کسی درخت پر۔ اس کا آپ کو معلوم ہے آج اس نے سبز کپڑے پہنے ہوئے، لہٰذا اگر وہ کسی گھنے درخت پر چڑھ جائے تو فرشتوں کو بھی نظر نہیں آ سکتی، اور وہ درختوں پر چڑھنے میں تو ہم سے بھی بہت تیز ہے۔ خدا کرے میری بچی ہر طرح سے محفوظ ہو۔ بیگم جمشید کی آواز بھرا گئی۔ اگر وہ کسی درخت میں چھپ گئی ہے تو اس طرح وہ صبح ہونے تک تو محفوظ ہے، لیکن جو ہی دن نکلا وہ دیکھ لی جائے گی۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ فردانہ پر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اس وقت تو ہم سب سے زیادہ عقلمند ثابت ہوئی ہے۔ ہاں، مگر وہ ساری رات درخت کی شاخوں میں رہ کر کیسے گزارے گی؟ امی کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ ہر کونے پر ایک آدمی موجود ہے۔ اوہ، پھر اب کیا ہوگا؟ میری بچی فردانہ اور امی اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکیں۔ فردانہ جہاں بھی ہے خیریت سے ہے، محمود بڑبڑایا۔ ہاں کاش، بیگم جمشید کاش کہ اگر چپ ہو گئیں۔
کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کیا یہی کہ آج ابا جان زندہ ہوتے تو؟ نہیں، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کاش ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا ہوتا۔ ٹیلی فون تو شرائی صاحب کے ہاں بھی ہے۔ فاروق کو اچانک خیال آیا، مگر ہم میں سے کوئی شرائی صاحب کے گھر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ دونوں مکانوں کی دیواریں ملی ہوئی ضرور ہیں، لیکن ان کی چھت بہت اونچی ہے اور دروازے کے راستے تو ہم جا ہی نہیں سکتے، ان کی امی نے مایوس لہجے میں کہا۔ دن نکلتے ہی فرزانہ چھپی نہیں رہ سکے گی، اور پیکٹ یہ بات بھی ہے تو کیوں نہ ہم اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ محمود نے تجویز پیش کی اور پھر وہ ہی کہنے لگا، ذرا میں باہر تو جھانک کر دیکھ لوں، کہیں وہ لوگ موجود تو نہیں۔ محمود کب نچلا بیٹھنے والا تھا۔ ضرور دیکھو، مگر اس طرح کہ انہیں معلوم نہ ہو سکے ہم کیا کر رہے ہیں۔ فاروق نے اسے خبردار کیا۔ تم فکر نہ کرو، میں بدھو نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے وہ اپنے کمرے میں آیا اور پائیں باغ والی کھڑکی سے باہر جھانکا، پھر وہ مکان کی چھت پر چڑھا، لیکن اس نے اپنا سر منڈیر سے اونچا نہیں ہونے دیا۔ اس نے تقریباً اسی حالت میں رہتے ہوئے چاروں طرف دیکھا اور پھر دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ کیوں، کیا رہا؟ فاروق نے پوچھا۔ کیا وہ لوگ چلے گئے؟ بیگم جمشید نے پوچھا۔ نہیں امی، وہ مکان کے چاروں کونوں پر کھڑے ہیں اور پیکٹ ان کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمیں دن نکلنے سے پہلے کچھ کرنا ہے۔ فاروق بولا، دیکھو نہ ہم چھت کے راستے شرائی صاحب کے مکان میں جا سکتے ہیں دروازے کی طرف، اس صورت میں ہم صرف ایک طرح سے وہاں جا سکتے ہیں۔ محمود نے مسرت سے کہا۔ اور وہ کیا؟ بیگم جمشید بے چینی سے بولی۔ دیوار کے راستے۔ تمہارے دماغ تو نہیں چل گیا کہ ہم دیوار میں نقب لگائیں گے؟ یار تم سنو صحیح، پوری بات سنتے نہیں اور بیچ میں بول پڑتے ہو۔ اچھا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو معلوم ہے ہمارے باورچی خانے میں روشن دان ہے، اس روشن دان کی دوسری طرف کھلا میدان تھا، اور شاید اسی لیے لیکن بعد میں شرازی صاحب نے وہ کھلا میدان خرید دیا اور اب ہمارے باورچی خانے کی دوسری طرف ایک کمرہ بن چکا ہے جو شرائی صاحب اسٹور کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ او ہاں یار، ٹھیک، ہاں بالکل ٹھیک، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس کی آواز میں مسرت تھی، رچی ہوئی تھی۔ پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ میں یا تم اس روشن دان میں سے پھلانگ جائیں؟ فاروق نے کہا۔ ہاں، محمود نے کہا۔ اس روشن دان کی دوسری طرف چھلانگ لگانا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، تم ضرور سر کے بل گرو گے۔ وہ میری تجویز یہ ہے کہ ایک رسی باورچی خانے میں کسی چیز سے باندھ کر روشن دان سے دوسری طرف یعنی شرازی صاحب کے گھر میں لٹکا دی جائے۔ میں میز پر ایک چھوٹی میز اور اس پر کوئی اسٹول رکھ کر روشن دان تک پہنچ کر رسی کے ذریعے دوسری طرف لٹک جاؤں اور پھر آہستہ آہستہ دوسری طرف جاؤں۔ کیوں، ہے نا شاندار تدبیر؟ محمود نے فخری انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، فاروق نے اس کے خیال کی تائید کی۔ تینوں اٹھے، سب دروازے اندر سے بند کیے اور باورچی خانے میں چلے آئے۔ فاروق نے بڑی میز دیوار کے ساتھ لگا دی اور پھر اس پر ایک چھوٹی میز رکھ دی۔ یہ کام وہ اتنی احتیاط سے کر رہے تھے کہ ذرا سی بھی آہٹ نہ ہو۔ اب محمود بڑی میز پر چڑھا، پھر چھوٹی میز پر کھڑے ہو کر اس نے ہاتھ روشن دان کی طرف بڑھائے۔ اس کی انگلیاں روشن دان سے صرف 3 انچ کے فاصلے پر تھیں۔ اس نے ہڈیاں اوپر اٹھائیں مگر ہاتھ پھر بھی روشن دان تک نہ پہنچ سکے۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر آیا۔ کوئی 1 فٹ اونچی چیز اور ہونی چاہیے، تب میں روشن دان تک آسانی سے پہنچ سکوں گا۔ فاروق گیا اور ساتھ والے کمرے سے ایک اسٹول اٹھا لایا۔ بس اب ٹھیک ہے، لو بھائی فاروق، اب میں چلا، خدا حافظ۔ محمود پہلے بڑی میز پر چڑھا، پھر فاروق سے بولا، لاؤ مجھے رسی پکڑا دو۔ فاروق نے رسی کے دوسرے سرا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ دوسری میز پر بھی چڑھ گیا، لیکن ابھی تیسری میز پر چڑھنے کے لیے پاؤں اٹھائی تھا کہ اس وقت دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا جانے لگا۔ ان کے دل دھک سے رہ گئے۔ محمود فوراً نیچے اتر آؤ۔ کیوں، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا میں جلد از جلد دوسری سمت میں پھلانگ جاؤں؟ بیوقوف مت بنو، وہ لوگ اندر آ کر تمہارے متعلق پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تمہیں نہ جا پا کر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ فاروق ٹھیک کہہ رہے ہیں محمود، نیچے اتر آؤ۔ ہمارے ڈر کے بیگم جمشید کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ دروازے پر پھر بھرپور قوت سے دھڑدھڑایا جانے لگا۔ محمود نیچے اترنے لگا۔ دروازے پر بسود دستک ہو رہی تھی۔ ان کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ اب کیا کریں؟ محمود نے ہانپتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ میزیں اپنی جگہ پر رکھ دیں، اس کے بعد ہم اپنے کمرے میں جا کر سوتے بن جائیں گے اور امی جا کر دروازہ کھولیں گی، اس طرح جیسے بہت گہری نیند سے سو کر اٹھی ہوں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا اور جب محمود اور فاروق جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئے تو ان کی امی نے دروازہ کھول دیا۔ وہ چاروں بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ دروازہ اتنی دیر سے کیوں کھولا گیا؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ میں سو رہی تھی۔ کیوں، اب کیا بات ہے؟ تم لوگ پھر آ گئے؟ ہم گئے ہی کب تھے؟ کیا مطلب وہ انجان بن گئے؟ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارے دونوں بچے کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں، اور کہاں ہو سکتے ہیں؟ چلو ہمارے ساتھ ان کے کمرے تک چلو۔
آخر بات کیا ہے؟ تم لوگ واپس کیوں آ گئے ہو؟ چاہتے کیا ہو؟ کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہو؟ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں وہ پیکٹ یہاں نہیں ہے۔ تم چلو صحیح۔ مجبوراً چل پڑیں۔ ان کے پیچھے وہ بھی چل دیے۔ محمود اور فاروق گہری نیند سو رہے تھے۔ کمرے میں نیلا بلب جل رہا تھا۔ انہیں اٹھاؤ، سیاہ پوش نے اپنے ایک ساتھی سے کہا۔ آخر بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ انہیں سونے دو۔ سیاہ پوش کا ساتھی آگے بڑھ کر دونوں کو ہلانے لگا۔ کچھ دیر کس مسانے کے بعد انہوں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ کیا بات ہے امی، خیر تو؟ یہ لوگ پھر کیوں آ گئے؟ محمود نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ خدا جانے بیٹا، کیا پتہ یہ لوگ پھر کیوں آئے ہیں۔ ہم ایک بار پھر یہاں کی تلاشی لیں گے۔ آخر کیوں؟ کیا ابھی تک تمہارا اطمینان نہیں ہوا؟ نہیں۔ پھر بتاؤ تمہارا اطمینان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حقیقت ہے وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے۔ وہ پیکٹ اس گڑھے سے کسی نے نکالا، ہمیں نہیں معلوم۔ خیر ہم تلاشی لیں گے۔ تم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو، بیگم جمشید نے تیز لہجے میں کہا۔ اس وقت قانون گہری نیند سو رہا ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ ہم قانون شکنی میں ماہر ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے۔ بہت اچھا، تم تلاشی لے سکتے ہو۔ بیگم جمشید رستے سے ہٹ گئیں۔ سیاہ پوش کے تینوں ساتھی تلاشی لینے لگے۔ ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، اور یہ لوگ بھی۔ اس کے لہجے میں پراسرار مسرت تھی۔ تلاشی شروع ہوئی۔ سیاہ پوش ان تینوں کو باری باری گھور رہا تھا۔ ان میں سے جس کی نظر بھی کسی سمت میں اٹھ جاتی وہ اپنے ساتھیوں کو اس جگہ کی تلاشی لینے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس مرتبہ وہ خود بھی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ بیگم جمشید کے کمرے کی باری آئی۔ سیاہ پوش کے ایک ساتھی نے پلنگ پر کی چادر الٹی تو چونک اٹھا۔ تینوں ہی ساتھی ان تینوں کے دل حلق میں آ رہے۔ باس یہ دیکھو۔ سیاہ پوش ادھر متوجہ ہوا۔ ارے یہ کیا؟ چارپائی کی پائنتی کیا ہوئی؟ کیوں؟ اسے سوالیہ نظروں سے ان تینوں پر گاڑ دی۔ یہ ٹوٹ گئی تھی۔ رسی کہاں ہے؟ رسی؟ اس مرتبہ ان کے دل دھک دھک کرنے لگے، کیونکہ وہ رسی باورچی خانے میں کھڑکی کی سلاخ سے بندھی چھوڑ کر آئے تھے۔ جلدی میں انہیں اس کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ ہاں کہاں ہے اس کی رسی؟ نقاب پوش نے گریدار آواز میں پوچھا۔ وہ باورچی خانے میں ہے، بیگم جمشید نے سچ بولا۔ ان کے اس سچ پر محمود اور فاروق دونوں کو سخت غصہ آیا۔ باورچی خانے میں اس کا کیا کام؟ گیلی صافیاں وغیرہ لٹکانے کام آتی ہے۔ اوہ ٹھیک۔ شاید وہ کچھ مطمئن ہو گئے تھے۔ تلاشی پھر شروع ہو گئی۔ آخر وہ باورچی خانے میں آئے۔ رسی زمین پر پڑی تھی اور اس کا ایک سر روشندان کی سلاخ سے بندھا تھا۔ یہ کیا؟ رسی تو نیچے پڑی ہوئی ہے۔ سیاہ پوش کے لہجے میں شک تھا۔ محمود اور فاروق اس طرح گمسم کھڑے تھے جیسے کسی جادوئی دیس میں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی وجہ سے پتھر بن گئے ہوں۔ دراصل جب اس کی ضرورت ہوتی ہے میں دوسرے سرا دوسری کھڑکی کی سلاخ سے باندھ دیتی ہوں، ورنہ آنے جانے میں دقت ہوتی ہے۔ سیاہ پوش سوچ میں ڈوب گیا۔ غالباً وہ سوچ رہا تھا کہ ان کے بیان کو کہاں تک درست سمجھے۔ اور چلیں، یہاں کچھ نہیں ہے۔ بالآخر اس نے کہا اور اپنے ساتھیوں سمیت باہر نکل آیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے تھے، یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ ان تینوں نے اطمینان کے سانس لیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اب ہمیں اپنے منصوبے پر عمل کرنا چاہیے، محمود بول اٹھا، لیکن پوری احتیاط سے، کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے یہ لوگ ابھی نہیں ٹلیں گے۔ ابھی ان کا پوری طرح اطمینان نہیں ہوا، بیگم جمشید نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ اب اس طرح تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، فاروق نے کہا۔ کیا مطلب؟ دونوں فاروق کی اس بات پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ لوگ یہاں نہیں رکیں گے، وہ ضرور اب واپس جائیں گے، بلکہ اب تک جا بھی چکے ہوں گے۔ پھر ایسی صورت میں ہمیں سب سے پہلے فرزانہ کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، میں پہلے انہیں دیکھ لوں، محمود نے کہا، اور سب سے پہلے اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے پائیں باغ والی کھڑکی کھولی تھی کہ سن ہو کر رہ گیا۔ فاروق جو اس کے پیچھے چلا رہا تھا پل بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ چاروں بدماش ٹارچوں سے پائیں باغ کی تلاشی لے رہے تھے۔ وہ ٹارچیں درختوں کی شاخوں پر بھی مار رہے تھے۔ ان دونوں کی حالت بس ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن نہیں، لہو نہیں بدن میں، ان کا رنگ اڑ گیا۔ دل دھک دھک کر رہے تھے۔ دونوں کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اگر انہیں فرزانہ نظر آ گئی تو وہ ان کا ذہن اس سے آگے نہ سوچ سکا۔ جب دونوں کو گئے کافی دیر ہو گئی تو بیگم جمشید بے چین ہو اٹھی اور پھر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب سے پہلے وہ دونوں کے کمرے میں آئیں۔ محمود اور فاروق اندر موجود تھے، مگر ساکت حالت میں وہ ان کی طرف بڑھی اور ان کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ دونوں چونک کر پلٹے۔ انہوں نے امی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی تھوڑی سی کھلی ہوئی کھڑکی میں سے دیکھنے کے لیے کہا۔ بیگم جمشید نے پائیں باغ میں دیکھا اور انہیں اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ باغ میں چاروں طرف ٹارچوں کی روشنیاں ادھر سے ادھر رقص کر رہی تھیں۔ اف میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ ان کے منہ سے دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ خدا پر بھروسہ رکھیے امی جان، وہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ میری فرزانہ میں کیا بنے گا؟ امی نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم دونوں باورچی خانے میں جا کر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں،
اور آپ یہاں کے حالات کا جائزہ لیں، ساتھ ہی دعا کرتی رہیں کہ فرزانہ انہیں نظر نہ آئے۔ ایک بار پھر دونوں نے بڑی میز دیوار کے ساتھ رکھی، اس پر چھوٹی میز اور اس کے اوپر اس سے چھوٹی میز۔ محمود پہلے بڑی میز پر چڑھا اور اس نے فاروق سے رسی کا دوسرا سرا پکڑانے کے لیے کہا۔ فاروق نے اسے رسی تھما دی۔ محمود دوسری میز پر بھی چڑھا، مگر جب اس نے تیسری میز پر قدم رکھا تو میز ڈگمگا گئی۔ قریب تھا کہ محمود میزوں کے ساتھ ہی نیچے آ رہا تھا، مگر فاروق کی پھرتی کام آئی، اس نے فوراً ڈگمگاتی میز کے پائے پکڑ لیے۔ محمود نے رسی کو دوسری طرف لٹکا دیا۔ اچھا خدا حافظ فاروق، اور ہاں میری دوسری طرف کودنے کے بعد رسی کھینچ لینا، میزیں یہاں سے ہٹا کر اپنی جگہ پر رکھ دینا۔ اچھا خدا حافظ۔ محمود نے ہاتھ روشندان پر رکھے اور ہاتھوں کے زور سے اوپر اٹھنے لگا۔ اس کام میں اسے اپنا پورا زور صرف کرنا پڑ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ روشندان تک پہنچا اور پھر رسی کو تھامے ہوئے دوسری طرف لٹک گیا۔ اب وہ فاروق کی نظروں سے اوجھل تھا، مگر فاروق کی نظریں تنی ہوئی رسی پر گڑی ہوئی تھیں۔ جب تک رسی ڈھیلی نہ پڑ جاتی اس وقت تک وہ اطمینان کا سانس کیسے لے سکتا تھا؟ اور رسی کے ڈھیلا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ محمود دوسری طرف اتر چکا ہے۔ پورے 1 منٹ کے بعد رسی ڈھیلی ہوئی۔ یہ 1 منٹ فاروق کو 1 سال کے برابر محسوس ہوا۔ اس نے رسی کھینچ لی اور میزیں اپنی جگہ پر رکھنے لگا۔ ابھی وہ بڑی میز دیوار سے ٹانی بھی نہ پایا تھا کہ باہر آہٹ ہوئی۔ یہ کسی کے چلنے کی آواز تھی جو باورچی خانے کی طرف آ رہا تھا۔ فاروق گھبرا گیا کیونکہ بڑی میز وہ تنہا اٹھا نہیں سکتا تھا اور گھسیٹنے کی صورت میں آواز پیدا ہوتی۔ فاروق کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ قدموں کی چاپ اب دروازے کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ فاروق نے باورچی خانے کا دروازہ کھولا۔ باہر ان کی امی کھڑی تھی، ان کے چہرے پر اطمینان جھلک رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر فاروق کی جان میں جان آئی۔ آپ نے تو میری جان ہی نکال دی امی، کیوں کیا بات تھی؟ ابھی یہ بڑی میز نہیں ہٹا سکا تھا کہ قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ میں سمجھا شاید ان میں سے کوئی آ رہا ہے۔ نہیں، وہ لوگ تو اب پائے باغ سے بھی نکل گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ انہیں فرزانہ نہیں ملی۔ ہاں خدا کا شکر ہے۔ اچھا تم سناؤ، محمود دوسری طرف بخیریت اتر گیا ہے یا نہیں؟ جی ہاں اتر گیا۔ تو ہمیں اس کمرے میں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ ہاں آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن باورچی خانے سے چلے جانے سے پہلے یہ میز یہاں سے ہٹا دی جائے۔ انہوں نے میز ہٹائی اور باہر نکل آئے۔ شرازی صاحب دورے پر گئے ہوئے تھے، اس لیے بیگم شرازی اکیلی تھی اور وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس گھر میں ان کے ساتھ ایک ملازم بھی رہتا تھا جو اس گھر کا باورچی بھی تھا اور چوکیدار بھی، لیکن آج رات چونکہ شرازی صاحب گھر میں نہ تھے اس لیے وہ بھی گھوڑے بیچ کر سویا ہوا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تک وہ سوچتا رہا کہ اس کی آنکھ کیوں کھل گئی۔ اچانک اسے کانوں میں آواز آئی، ٹھک ٹھک۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ یا خدائی کیا معاملہ ہے؟ وہ بڑبڑایا، کہیں کوئی نقب لگانے تو نہیں آ گیا؟ کہیں کوئی نقب لگانے کی کوشش تو نہیں کر رہا؟ اوہ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے، مجھے چل کر بیگم صاحبہ کو جگانا چاہیے۔ وہ اٹھا اور بیگم صاحبہ کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ اسے نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ بیگم صاحبہ میں ہوں۔ کون؟ غفور؟ جی ہاں کیا بات ہے؟ آپ دروازہ تو کھولیے، بتاتا ہوں۔ غفور کی آواز گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے بیگم شرازی جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ غفور سما وہ کھڑا تھا۔ ہاں آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ ذرا غور سے سنیے، آپ کو کوئی آواز سنائی دے رہی ہے یا میرے کان بج رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ کافی دیر سے میں ایک آواز سن رہا ہوں جیسے کوئی نقب لگا رہا ہو۔ کیا بکتے ہو؟ بیگم شرازی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ سنیے تو۔ بیگم شرازی خاموش ہو گئیں اور دھیان سے اس آواز کو سننے لگیں جو اب بھی مسلسل آ رہی تھی۔ واقعی تم سچ کہتے ہو۔ بیگم شرازی بھی سہم گئیں۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ پولیس کو ٹیلی فون کرتی ہوں، اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ پہلے دیکھ تو لیں آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اور وہ دونوں اس طرف بڑھنے لگے جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ کچھ دور چل کر آواز صاف ہو گئی۔ میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ آواز اسٹور سے آ رہی ہے، غفور نے رکتے ہوئے کہا۔ مگر اسٹور میں تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے، بیگم شرازی بڑبڑائیں۔ خدا جانے کیا بات ہے، غفور بولا۔ دونوں اسٹور کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اب تو معاملہ بالکل صاف تھا۔ کوئی اندر سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ ڈر کے مارے ان کی گھگی بند گئی۔ آخر کوئی شخص اندر کیسے پہنچ گیا؟ میرا خیال ہے کوئی جن بھوت ہوگا۔ غفور کی حالت نازک تھی۔ پاگلوں والی باتیں نہ کرو، بیگم شرازی نے کہا۔ پھر دل کڑا کر کے بلند آواز میں بولی، کون ہے؟ دستک کی آواز رک گئی اور پل بھر کے لیے موت کا سناٹا چھا گیا۔ اندر کون ہے؟ بیگم شرازی اور اونچی آواز سے بولی۔ آنٹی یہ میں ہوں، محمود نے کھنکھارتے ہوئے کہا۔ میں کون؟ بیگم شرازی نے پوچھا۔ میں ہوں محمود، جو آپ کے ساتھ والے مکان میں رہتا ہے، انسپکٹر جمشید کا لڑکا۔ مگر تم اندر کیسے پہنچ گئے؟ اور یہ سب کیا ہے؟ آپ دروازہ کھولیے، میں ابھی سب کچھ بتاتا ہوں۔ بیگم شرازی نے غفور کو تیار رہنے کا اشارہ کیا، اس خیال سے کہیں دھوکہ نہ کیا جا رہا ہو۔
اور محمود کے بجائے اندر کوئی اور ہو۔ ایک بار پھر انہوں نے اپنا اطمینان کر لینے کی کوشش کی تو محمود ہونا۔ ہاں آنٹی، اندر سے آواز آئی۔ تمہارے گھر میں اور کون رہتا ہے؟ میری امی، میری بہن فرزانہ اور فاروق۔ کیوں آپ یہ کیوں پوچھیں؟ میں اپنا اطمینان کر رہی ہوں، کہیں تم اندر کوئی چور نہ ہو اور وہ دروازہ کھلوانا چاہتا ہو۔ خدا کی قسم میں محمود ہوں، آپ بے دھڑک دروازہ کھول دیں۔ بالآخر بیگم شیرازی نے دروازہ کھول دیا۔ اندر محمود کھڑا تھا۔ کیا بات ہے، یہاں کیوں کر رہے؟ خیریت تو ہے؟ میں یہاں اس روشن دان سے پہنچا ہوں، محمود نے روشن دان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ روشن دان سے؟ مگر یہ تو بہت اونچائی پر ہے۔ جی ہاں، یہ ایک لمبی داستان ہے، مگر سب سے پہلے ایک جگہ فون کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ بتاؤ بھی تو۔ بیگم شیرازی حیران کھڑی تھیں۔ ہم ایک مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، دن نکلنے سے پہلے اگر پولیس نہ پہنچی تو ہماری خیر نہیں، اس لیے پہلے مجھے فون کر لینے دیں، پھر میں اطمینان سے بیٹھ کر ساری باتیں بتاؤں گا۔ اچھا آؤ میرے ساتھ۔ بیگم شیرازی اسے فون کے پاس لے آئیں۔ مجھے محمود پولیس اسٹیشن فون کرنے لگا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا۔ جی میں ہوں محمود، انسپکٹر جمشید کا بیٹا۔ اچھا کیا بات ہے؟ ہماری زندگیاں خطرے میں ہیں، اس وقت ہم ایک بڑے خطرے سے دوچار ہیں۔ 4 بدماش ہماری زندگیوں کے درپے ہیں، مہربانی فرما کر فوراً آئیے۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ میں اپنے مکان کے ساتھ والے مکان سے بول رہا ہوں، یہ شیرازی صاحب کا مکان ہے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم کہ ہم ہائی وے روڈ پر رہتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ میں فون پر تفصیل نہیں بتا سکتا کیونکہ ایک ایک پل قیمتی ہے۔ دن نکلنے میں صرف 2 گھنٹے باقی ہیں، اور اگر دن نکل آیا تو آپ لوگ اس وقت تک نہ پہنچے تو ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں پائیں گے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ملک اور قوم کو ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنا پڑے۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ اور ہاں، وہ لوگ ہمارے مکان کے چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے آپ اپنی گاڑی دور ہی روکیے گا۔ میں آپ کو شیرازی صاحب کے دروازے پر ملوں گا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو، اس قسم کے طریقے ہمیں معلوم ہے۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ اب محمود نے انسپکٹر اکرام کا فون نمبر ڈائل کیا۔ یہ انسپکٹر جمشید کا گہرا دوست تھا۔ دوسری طرف تھوڑی دیر تک گھنٹی بجتی رہی۔ بالآخر کسی نے فون اٹھایا اور نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ ہیلو، آواز انسپکٹر اکرام کی تھی۔ محمود کو پہچاننے میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی۔ السلام علیکم انکل، کون ہیں آپ؟ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں محمود ہوں انکل، محمود نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ محمود تم؟ اور اس وقت خیر تو ہے؟ انسپکٹر اکرام کے لہجے سے حیرت اور پریشانی کا اظہار ہوتا تھا۔ انکل ہم سخت خطرے میں، جلدی پہنچیے۔ تم فون کہاں سے کر رہے ہو؟ شیرازی صاحب کے یہاں سے۔ بات کیا ہے؟ بات بتانے کا وقت نہیں، بس آپ پہنچ جائیے۔ اچھا میں آ رہا ہوں، میں نے پولیس کو فون کر دیا۔ ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ فاروق چھت پر پہنچا تھا کہ وہ باہر کے حالات دیکھ سکے۔ وہ سر اوپر اٹھا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے چاروں بدماش ٹہلتے ہوئے نظر آئے، مگر ساتھ ہی ایک ٹارچ کی روشنی اس پر پڑی۔ دوسرے لمحے ایک آواز فضا میں ابھری۔ تم چھت پر کیا کرو ہو؟ فوراً نیچے اتر جاؤ ورنہ ہم گولی چلا دیں گے۔ فاروق کو اپنا جسم کا سارا خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور گرتا پڑتا نیچے اترنے لگا۔ امی نیچے کھڑی پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے چھت پر دیکھ لیا، یہ تو بہت برا ہوا۔ اب انہیں شک ہو جائے گا۔ خدا جانے محمود ٹیلی فون کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے یا نہیں۔ ابھی الفاظ ان کے منہ میں ہی تھے کہ دروازے پر ایک بار پھر زور زور سے دستک دی جانے لگی۔ اب آئی مصیبت۔ وہ محمود کے متعلق پوچھیں گے تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کیا دیں گے باتھ روم میں گیا ہے۔ دروازہ بدستور کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ آخر انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ تم چھت پر کیا کرنے گئے تھے؟ یوں ہی چڑھ گیا تھا۔ آپ لوگ جو ہمیں رات سے پریشان کر رہے ہیں، نیند اڑ گئی تھی، ٹہلنے کے لیے چھت پر چڑھ گیا تھا۔ جھوٹ بکتے ہو، اب ہمیں یقین ہے کہ پیکٹ یہیں کے موجود ہے، اب تم اسے نہیں چھپا سکتے۔ یہ پیکٹ یہاں نہیں ہے، ہم اس پیکٹ کا کیا کرنا ہے؟ اگر وہ ہمارے پاس ہوتا تو کبھی کا تمہیں دے چکے ہوتے۔ وہ تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ محمود نقاب پوش نے گھراتے ہوئے کہا۔ وہ باتھ روم میں ہے، ابھی آ جاتا ہے۔ تم چھت پر جا کر دیکھو، پیکٹ وہاں تو نہیں ہے، نقاب پوش نے اپنے ایک ساتھی سے کہا۔ پیکٹ یہیں کہیں موجود ہے اور میں اسے برآمد کر لوں گا، اس کے بعد تم تینوں کی خیر نہیں۔ تم نے ہماری ساری رات پریشان کیا ہے۔ پریشان تو تم نے ہمیں کیا ہے، ساری رات ہو گئی ہے جاگتے ہوئے، بیگم جمشید نے گلہ کرتے ہوئے کہا۔ محمود اب تک تو نہیں آیا، نقاب پوش کے لہجے میں شک تھا۔ ابھی تو کیا ہے، آ جائے گا۔ تو تم نہیں بتاؤ گے پیکٹ کہاں ہے؟ ہاں یہاں ہو تو بتائیں بھی، جب ہے ہی نہیں تو کیا بتائیں تمہیں؟ تم نے مسٹر شاہد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فاروق اچانک پوچھ بیٹھا۔ شاید اس کا ارادہ اسے باتوں میں لگانے کا تھا۔ تمہیں صبح معلوم ہو جائے گا، لیکن نہیں، صبح تک تو شاید تم میں سے کوئی بھی نہ بچے، اس لیے بتا ہی دیتا ہوں۔ اس نے ہم سے غداری کی تھی اور ہمارے لیے غداری کی سزا موت ہے، سمجھے؟ ہاں وہ غدار تھا؟ تو وہ غدار تھا؟ ہاں یہ پیکٹ میرے پاس تھا، اس نے اڑا لیا، جبکہ وہ یہ کہتے کہتے رک گیا۔ تم اس گروہ کے سردار ہو؟ ہاں اس نے زور دے کر کہا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔
تم لوگ کرتے کیا ہو؟ فاروق نے سہمی ہوئی نظروں سے نقاب پوش کی طرف دیکھا۔ جواب میں نقاب پوش کا کہہ کر سنائی دیا، تم نے بتایا نہیں؟ فاروق نے اپنا سوال دہرایا۔ میں تمہارے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس پیکٹ میں کیا ہے؟ تمہارے پہلے سوال میں اور دوسرے سوال میں کوئی فرق نہیں، یعنی تم اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے، ٹھیک سمجھے؟ ارے محمود ابھی تک نہیں آیا، آ جائے گا، اسے دراصل قبض کی شکایت ہے، فاروق نے بغیر جھجک کے کہہ دیا۔ اسی وقت نقاب پوش کا ساتھی جو چھت پر گیا تھا واپس آ گیا۔ کیوں ملا؟ نہیں باس، چھت پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تم چھت پر کیا کرنے گئے تھے؟ نقاب پوش نے فاروق سے پوچھا۔ میں بتا چکا ہوں، میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ جھوٹ میں نے بھی نہیں بتایا۔ دیکھو میں بری طرح پیش آؤں گا، نقاب پوش نے اس کا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ رات سے تم اچھی طرح پیش آ رہے ہو نا کہ اب بری طرح پیش آؤ گے؟ ہاں، میں رات بھر تمہارے ساتھ نرمی کا سلوک کرتا رہا ہوں، مگر اب نہیں کروں گا۔ بیگم جمشید خاموش کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھیں، غالباً وہ فاروق کا مقصد سمجھ گئی تھی۔ نقاب پوش کا ساتھی بھی خاموش کھڑے تھے۔ محمود آیا نہیں، مجھے تو کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، تم جا کر دیکھو، نقاب پوش نے اپنے ایک ساتھی سے کہا۔ چلو چل کر دکھاؤ، باتھ روم کہاں ہے؟ نقاب پوش نے فاروق کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ چلو، فاروق نے لاپرواہی سے کہا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ نقاب پوش کے ساتھی نے پہلے تو محمود کو آواز دی، مگر جب اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو جھجکتا ہوا اندر گھس گیا۔ ارے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اس کے منہ سے نکلا۔ کیا کہا؟ کیا محمود یہاں نہیں ہے؟ نہیں، ذرا دھیان سے دیکھو۔ فاروق دل میں ہنسا۔ دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ وہ بھی کوئی سوئی ہے کہ دھیان سے دیکھوں؟ کیا لیٹرین میں کوئی مکھی موجود ہے؟ فاروق نے کہا۔ دراصل وہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ مکھی کیا مطلب؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ میرا مطلب ہے کہیں وہ جادو کے زور سے مکھی تو نہیں بن گیا؟ بکواس نہ کرو فاروق، نقاب پوش کا ساتھی غصے میں تل ملاتا ہوا باہر نکل آیا اور اسے دھکا دیتے ہوئے بولا۔ چلو اب دیکھتے ہیں تم میں کتنا دم خم ہے۔ فاروق دھکے کی وجہ سے اسے کئی قدم آگے چلا آیا۔ دونوں پھر وہاں پہنچے جہاں بیگم جمشید، نقاب پوش اور اس کے باقی دونوں ساتھی کھڑے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ نقاب پوش نے دونوں کو دیکھ کر کہا۔ وہ لیٹرین میں نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تم تینوں سارے مقام محمود کو تلاش کرو، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ ہم نے باہر نکلنے والے دروازے کو ایک لمحے کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ چند منٹ کے اندر نقاب پوش کے ساتھی منہ لٹکائے واپس آ گئے۔ کیوں؟ کچھ پتہ نہیں چلا۔ محمود کہیں نہیں ہے۔ کہیں نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گھر سے باہر کیسے جا سکتے ہیں؟ نقاب پوش کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ خدا جانے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، تم نے تلاشی تو اچھی طرح لی ہے نا؟ نقاب پوش نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر کہا۔ بالکل، ہم نے کوئی کونا نہیں چھوڑا۔ تم دونوں یہیں ٹھہرو، میں اپنا اطمینان کر لوں، پھر ان دونوں کی زندگی میں فیصلہ کر دیں گے۔ اس نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور مڑ گیا۔ فاروق دل میں ہنسا۔ ان کے چند منٹ اور ضائع ہو رہے تھے اور یہی فاروق اور امی چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو غصے سے میٹھیاں پیچی ہوئی تھیں۔ تم میں سے ایک بیرون دروازے پر ٹھہرے ہو اور ان دونوں کو کمرے میں لے چلو، اور اگر محمود آئے تو اسے فوراً میرے پاس پکڑ کر لے آنا۔ کوئی اور اندر داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے بغیر کسی جھجک کو گولی مار دینا۔ نقاب پوش کا ساتھی انہیں جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ شیر خان، ذرا اپنی انگلیاں کسنے کا شکنجہ تو نکالو، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ کتنے سخت جان ہیں اور کتنی دیر تک نہیں بتاتے، اس نے اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا۔ شیر خان نے جیب میں سے ایک عجیب و غریب آلہ نکالا، اس میں 5 انگلیوں کے خول بنے ہوئے تھے۔ مسٹر فاروق، اپنے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں اس میں داخل کر دو۔ نقاب پوش نے آلہ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، فاروق خوفزدہ لہجے میں چلایا۔ بیگم جمشید تھر تھر کانپ رہی تھی، ان کا رنگ پھک تھا۔ شیر خان، چاقو نکالو، نقاب پوش برایا۔ شیر خان نے جیب سے چاقو نکالا۔ چاقو کھلنے کی کڑکڑاہٹ سے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حلق سوکھ گئے، ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگیں۔ چاقو کی نوک فاروق کی گردن پر رکھ دو۔ اگر یہ انگلیاں شکنجے میں نہ ڈالے تو نوک کو تھوڑا سا دبا دینا، اگر پھر بھی نہ ڈالے تو تھوڑا اور دبا دینا، نقاب پوش نے ترکمانہ انداز میں کہا۔ شیر خان نے چاقو فاروق کی گردن پر رکھ دیا۔ فاروق کے منہ سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ بیگم جمشید سے رہا نہ گیا۔ کیوں ظلم کرتے ہو؟ تمہیں ترس نہیں آتا؟ خاموش رہو اور نظارہ دیکھو، ابھی تمہاری باری بھی آتی ہے۔ شیر خان نے چاقو کی نوک گردن پہ چھپو دی تھی۔ فاروق کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی انگلیاں شکنجے میں داخل کر رہا تھا۔ بیگم جمشید بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں آ گئے نا رائے راست پر؟ نقاب پوش نے کہا اور شکنجہ کسنے لگا۔ فاروق کے منہ سے دبی دبی سسکیاں نکلنے لگی۔ بتاؤ پیکٹ کہاں ہے؟ محمود کی زہر ہے۔ فاروق خاموش رہا۔ تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے اس نے اپنے ہونٹ بیچ لیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں درد کی شدت سے آنسو جھلملانے لگے تھے، مگر وہ خاموش تھا۔ بیگم جمشید نے تکلیف کی تاب نہ لاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی۔ شکنجے پر دباؤ بڑھتا گیا۔ فاروق کے منہ سے چیخیں نکلتی رہیں، مگر اس نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ بالآخر نقاب پوش نے شکنجہ اس کی انگلیوں سے نکال دیا۔ اب تم اس میں انگلیاں ڈالو، اس نے بیگم جمشید سے کہا۔ نہیں نہیں، یہ ظلم نہ کرو،
اسے میری انگلیوں میں رہنے دو، فاروق گڑ گڑایا۔ خاموش رہو، چلو بڑھیا، تم نے سنا نہیں؟ بیگم جمشید نے خاموشی سے انگلیاں شکنجے میں ڈال دیں۔ فاروق تم اس تکلیف سے آشنا ہو، اب یہی تکلیف ہماری امی کو پہنچائی جائے گی۔ ان بوڑھی انگلیوں کو تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہاری انگلیوں پر پورا شکنجہ کس دیا تھا، میں نے تمہیں نمونہ دکھایا تھا۔ اصل میں تو تکلیف اب تمہیں محسوس ہوگی، تم اپنی تکلیف تو برداشت کر سکتے ہو، لیکن کیا اپنی امی کی تکلیف برداشت کر لو گے؟ فاروق خاموش رہا۔ نقاب پوش نے شکنجہ کسنا شروع کر دیا۔ بیگم جمشید کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگیں۔ فاروق بے چین ہو گیا، وہ اپنی امی کو ذرا بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس وقت مسئلہ ان سب کی زندگی کا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ شکنجے پر دباؤ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ امی کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ فاروق کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ چلا اٹھا، ٹھہرو، بند کرو یہ ظلم، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ فاروق، بیگم جمشید چلائیں، خبردار جو تم نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا۔ مگر امی، میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی چیخیں تو نہیں سن سکتا، تو اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسو، بیگم جمشید نے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ تو یہ لو، نقاب پوش نے شکنجے پر اور دباؤ ڈالا اور ان کے منہ سے ایک اور دل خراش چیخ نکلی۔ بس کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فاروق سے برداشت نہ ہو سکا۔ نہیں، تم کچھ نہیں بتاؤ گے، امی چلائیں۔ میں کہتا ہوں شکنجہ کھول دو، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ نہیں، اسی حالت میں بتاؤ، یہی نہیں ہو سکتا، پہلے شکنجہ کھولو۔ چلو خیر، یوں ہی صحیح۔ نقاب پوش نے شکنجہ کھول دیا۔ فون کے وہ تقریباً 10-15 منٹ گزر گئے تھے، مگر ابھی تک کوئی نہ آیا تھا۔ محمود کا ایک ایک منٹ انتہائی بے چینی سے گزر رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے باہر کی طرف جھانک کر دیکھا تو اسے نقاب پوش اور اس کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، شرائی صاحب کی کوٹھی سے باہر نکل آیا، پھر بھی اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اب تو اس کی حیرت انتہا نہ رہی، وہ دیوار سے لگا اپنے دروازے کی طرف بڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا، تھوڑا دباؤ ڈالا اور اس طرح کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو سکے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ نقاب پوش کے ساتھی باہر نہیں تھے، اس کے دو ہی مطلب نکالے جا سکتے تھے کہ یا تو وہ لوگ چلے گئے یا پھر اندر موجود ہیں۔ دوسری صورت اس کے لیے حد درجہ تشویشناک تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پھر دیوار کے ساتھ چلتا ہوا شرائی صاحب کے دروازے تک پہنچ گیا۔ ایک دور کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ نظر آئیں اور اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ پھر اس گاڑی کی بتیاں بجھ گئیں۔ چند سیکنڈ بعد ہی ایک سایہ رینگتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گیا۔ یہ پولیس انسپکٹر تھا۔ کیا تم محمود ہو؟ جی ہاں۔ کیا بات ہے؟ انسپکٹر نے ریوالور گھماتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے آدمیوں سمیت میرے پیچھے آئیے، کچھ بتاؤ بھی تو، ابھی کچھ نہ پوچھیں، یہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ ہمارے گھر کے اندر ہیں اور خدا معلوم اندر کیا حال ہے، لہٰذا سب سے پہلے اندر والوں کو بچانے کی کوشش کریں، بات تو بعد میں ہی معلوم ہو جائے گی۔ آل رائٹ۔ اس نے اپنے آدمیوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی محمود کے پیچھے چلنے لگا۔ دروازہ اندر سے بند ہے، میں دروازے پر دستک دے کر اپنا نام بتاؤں گا تاکہ وہ لوگ اندر ہوشیار نہ ہو جائیں، محمود نے سرگوشی سے کہا۔ محمود دروازے پر پہنچ گیا اور آہستہ سے دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے پوچھا گیا۔ آواز سن کر محمود کا دل دھڑکنے لگا۔ میں ہوں محمود، دروازہ کھولو۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ چلو ادھر۔ نقاب پوش کے ساتھی نے دروازہ کھول دیا، اسے بازو سے پکڑ لیا اور اندر گھسیٹتا لے گیا۔ جلدی میں اس نے دروازہ ہی بند نہیں کیا تھا۔ کمرے کے اندر نقاب پوش فاروق سے کہہ رہا تھا، ہاں آپ بتاؤ۔ نہیں بتاتا۔ فاروق پھر اکڑ گیا۔ اچھا یہ بات ہے تو میں دوبارہ شکنجہ کسے دیتا ہوں۔ کس دو، فاروق نے لاپرواہی سے کہا۔ شاباش، بیگم جمشید کے منہ سے نکلا۔ ابھی تمہاری شاباش دھری رہ جائے گی۔ نقاب پوش اور چڑ گیا۔ وہ شکنجہ لے کر پھر بیگم جمشید کی طرف بڑھا۔ اس وقت دروازہ کھلا، اس کا ساتھی محمود کو لیے اندر داخل ہوا۔ بہت خوب، کہاں تھا یہ؟ خدا جانے باس، اس نے دروازے پر دستک دی تھی، اس کے ساتھ کوئی اور تو نہیں تھا؟ نہیں باس، یہ تنہا ہی تھا۔ کہاں گئے تھے؟ نقاب پوش نے گرجتے ہوئے کہا۔ میں ذرا گھومنے گیا تھا۔ بکواس نہ کرو، مگر تم گھر سے نکلے کیسے؟ نقاب پوش ابھی تک حیران تھا۔ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ ہوا میں تحلیل ہو گیا ہوگا۔ بڑی زبان چل رہی ہے، ابھی علاج کر لیتا ہوں۔ میرا یہ اپنا فاروق بولا۔ وہ محمود کو دیکھ کر شیر ہو گیا تھا۔ خاموش رہو اور صرف یہ بتاؤ کہ پیکٹ کہاں ہے؟ یہی ہے، مگر اب تمہارے فرشتے بھی اسے نہیں پا سکتے۔ فرشتوں کی بات چھوڑو، اسے تو ہم خود ہی پا لیں گے، تم تو پھر پا لو۔ لو اس میں انگلیاں ڈالو۔ اس نے شکنجہ محمود کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ زبان کھلوانے کا آلہ۔ اچھا، محمود مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ نقاب پوش نے شکنجہ اس کی طرف بڑھانا شروع کی، یہی تھا کہ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ انسپکٹر پولیس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ وہ چونک اٹھے۔ فاروق اور بیگم جمشید کی چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ہاتھ اوپر اٹھا لو، انسپکٹر نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا جناب، نقاب پوش نے کہا اور ہاتھ اٹھانے لگا، لیکن انسپکٹر یہ نہ دیکھ سکا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز موجود ہے۔ اسے تو اس وقت ہوش آیا جب چاقو اس کے ہاتھ میں بےبس ہو گیا اور ریوالور چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ نقاب پوش کے ایک ساتھی آگے بڑھ کر ریوالور جھپٹا مارا اور اٹھتے ہوئے بولا، اب تم ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ انسپکٹر کے ہاتھ سے چاقو نکال کر اپنے قبضے میں کر لو۔ نقاب پوش نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیتے ہوئے کہا۔
اب پھر حالات میرے کنٹرول میں ہیں اور میں ایک سوال دہراتا ہوں، تم پیکٹ کا فوراً بتا دو ورنہ میں سب کو گولی مار دوں گا۔ ہر کسی کو سانپ سونپ گیا تھا۔ فاروق اور بیگم جمشید کے چہرے ایک بار پھر مرجھا گئے۔ تم نہیں بتاؤ گے؟ تو یہ تو نقاب پوش نے یہ کہہ کے ریوالور کی لبی دبانے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت ایک فائر ہوا، اس کے ہاتھ سے ریوالور چل کر زمین پر گر پڑا۔ انسپکٹر نے ریوالور چھلانگ لگائی اور اسے اٹھا لیا۔ خبردار، اگر کسی نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی میں گولی مارنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ دروازے کے باہر سے گرجدار آواز سنائی دی۔ وہ سب ساکت رہ گئے۔ انسپکٹر، اپنے آدمیوں کو حکم دو کہ وہ نقاب پوش اور اس کے ساتھیوں کے ہتھیار اپنے قبضے میں کر لیں۔ آواز پھر آئی اور پولیس انسپکٹر کے آدمیوں نے انسپکٹر کا حکم ملنے کا انتظار بھی نہ کیا، فوراً ہی 4 کانسٹیبل آگے بڑھے اور چاروں کی جیب سے پستول نکالے اور چاقو نکال لیے۔ انسپکٹر پولیس اپنے زخمی ہاتھ پر رومال باندھنے لگا۔ بہت خوب، آواز پھر آئی۔ اب میرے اندر آنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ صورتحال پوری طرح ہمارے قابو میں ہے۔ ان الفاظ کے خاتمے پر ایک لمبا تڑنگا نوجوان اندر داخل ہوا۔ انکل اکرام، محمود مسرت سے الفریز لہجے میں بولا۔ ہاں بیٹا، میں دراصل پولیس پارٹی سے پہلے ہی پہنچ گیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ پہلے یہ لوگ آ جائیں، پھر حالات کے مطابق دخل دوں گا۔ اب بتاؤ قصہ کیا ہے؟ قصہ بہت طویل ہے، اطمینان سے سنانا پڑے گا۔ کیوں نہ ہم پہلے ان چاروں کو باندھ لیں؟ محمود نے تجویز پیش کی۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ کانسٹیبلوں نے نقاب پوشوں کے ساتھیوں کے ہاتھ پشت پر باندھنے شروع کر دیے۔ ہاتھوں کے بعد ان کے پاؤں کی باری ہے اور اب وہ چاروں بے بسی کی حالت میں زمین پر پڑے تھے۔ نقاب پوش کا چہرہ نقاب کے پیچھے تھا، پھر بھی یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ اس وقت ضرور غصے کے مارے پاگل ہو رہا تھا۔ ہاں بیٹا محمود، اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ انسپکٹر، تم بھی بیٹھ جاؤ اور کانسٹیبلوں سے کہو بیٹھ جائیں۔ وہ سب لوگ بیٹھ گئے اور محمود نے اپنی کہانی شام کے واقعے سے شروع کی، جب انہوں نے ٹیلی فون پر قتل کا حکم دینے والے کو سنا تھا۔ کیا تم ٹیلی فون کرنے والے کو پہچانتے ہو؟ انسپکٹر اکرام نے پوچھا۔ جی نہیں، کیونکہ اس نے اپنا چہرہ ہیٹ کے ذریعے کافی حد تک چھپایا ہوا تھا۔ البتہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس کی وضاحت بالکل انصاف کی طرح نہیں۔ محمود نے نقاب پوش کی طرف اشارہ کیا۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ یہی تھا۔ فاروق نے بھی اپنا شک ظاہر کر دیا۔ بہت خوب، خیر اپنی کہانی جاری رکھو، انسپکٹر جمشید نے سگریٹ جلاتے ہوئے کہا۔ محمود پھر کہانی سنانے لگا۔ پیکٹ دفن کرنے کا ذکر آیا، ساتھ ہی فرزانہ کا۔ اب فرزانہ کہاں ہے؟ انسپکٹر کلام نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ خدا جانے کہاں ہے، جب وہ ہے جہاں وہ ہے پیکٹ بھی وہیں ہوگا، اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ پائیں باغ کے کسی درخت میں بیٹھی ہوگی۔ او خدا کے بندے، تم اطمینان سے بیٹھے کہانی سنا رہے ہو، چلو پہلے چل کر اس کی خبر لینی چاہیے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم فرزانہ کو ڈھونڈ لیں۔ جی ہاں، کیوں نہیں، چلیے پہلے پائیں باغ میں چل کر دیکھتے ہیں، محمود بولا۔ انسپکٹر تم اپنے کانسٹیبلوں سمیت یہیں رہو، ان میں سے کوئی حرکت نہ کرنے پائے، آپ مطمئن رہیں۔ محمود، فاروق، ان کی امی اور اکرام پائیں باغ میں آئے۔ محمود اور فاروق کے ہاتھ میں ٹارچیں تھیں۔ باغ میں پہنچ کر محمود نے آواز لگائی، فرزانہ تم کہاں ہو؟ آ جاؤ، اب کوئی خطرہ نہیں رہا۔ دفعتاً ایک درخت کی شاخیں ہلیں۔ میں یہاں ہوں، کیا سب معاملہ درست ہے؟ فرزانہ کی آواز سنتے ہی سب کے چہرے مسرت سے کھل اٹھے۔ ہاں بالکل، تم نیچے اتر آؤ، انسپکٹر اکرام مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد فرزانہ درخت سے اتر رہی تھی، اس طرح کے پیکٹ اس کے منہ میں دبا ہوا تھا۔ شاباش بیٹی، تم نے بہت عقل مندی سے کام لیا، اگر تم ایسا نہ کرتی تو پیکٹ ضرور بدماشوں کے ہاتھ لگ جاتا۔ مگر بیٹی تمہیں یہ خیال آیا کیسے؟ انکل اکرام نے اسے شاباش دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ انکل، بات یہ ہے کہ جب محمود اور فاروق پیکٹ گڑھے میں دبا رہے تھے تو میں اس سے یہ سوچنے لگی تھی کہ اگر پیکٹ کی تلاش میں کچھ لوگ ادھر آ گئے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ سختی کر کے پیکٹ کا پتہ لگانے میں کامیاب نہیں ہو جائیں گے؟ اور یہی سوچتے سوچتے وہ وقت آ گیا۔ امی دروازہ کھولنے گئیں تو میں دروازے چپکی ہوئی تھی۔ چاروں بدماش اندر آتے ہی امی کو اور محمود فاروق کے کمرے کی طرف لے گئے اور میں دروازے سے باہر نکل گئی۔ بس میں نے پیکٹ گڑھے سے نکالا اور درخت پر چڑھ گئی۔ اس درخت پر میں پہلے بھی کئی مرتبہ چڑھ چکی ہوں، اس کی شاخوں میں چھپنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ اگر میرے کپڑے سبز نہ ہوتے تو بھی وہ لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب وہ لوگ ٹارچوں سے پائیں باغ کی تلاشی لے رہے تھے تم کہاں تھی؟ فاروق نے پوچھا۔ میں اسی درخت پر تھی۔ کیا وہ لوگ مجھے تلاش کر رہے تھے؟ نہیں، ہم نے انہیں تمہارے متعلق بتایا ہی نہیں تھا۔ اگر بتا دیتے تو پھر شاید وہ تمہیں تلاش کر ہی لیتے۔ وہ تو یہاں پیکٹ تلاش کرتے رہے۔ بھائی بہت خوب، تم نے بہت عقل مندی کا کام کیا۔ فرزانہ کا نام تک ان لوگوں کے سامنے نہیں لیا۔ اچھا اب چلو ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ لوگ ہیں کون اور اس پیکٹ میں کیا ہے۔ پھر وہ اس کمرے میں آئے۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اکرام نے پیکٹ ان چاروں کے سامنے لہرایا۔ یہ ہے وہ پیکٹ جس کی تمہیں تلاش تھی۔ ان ننھے جاسوسوں نے تمہیں شکست فاش دی ہے۔ اتنی بڑی شکست شاید تم نے زندگی میں کبھی نہ کھائی ہو، اور اس بچی نے تو کمال ہی کر دیا۔ بس یوں سمجھو اس رات میں سب سے بڑا کارنامہ اسی نے انجام دیا ہے۔
اب ذرا میں یہ دیکھوں گا اس پیکٹ میں کیا ہے جس کے بغیر تمہاری جان پر بن گئی ہے۔ یہ کہہ کر انکل اکرام نے پیکٹ کھولا۔ اس میں کچھ کاغذات تھے، کاغذات کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ کاغذات کو پڑھنے لگے۔ جوں جوں وہ پڑھتے گئے ان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی گئیں، یہاں تک کہ انہوں نے تمام کاغذات پڑھ لیا۔ اب ان کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں، حالانکہ یہ گلابی جاڑے کے دن تھے۔ او خدایا، رحم ہی ہو گیا تیرا اس ملک پر، اس قوم پر۔ وہ بڑبڑائے۔ انکل آخر ان کاغذات میں کیا لکھا ہے؟ محمود نے بے چینی سے کہا۔ بیٹا یہ تمہارے جاننے کی باتیں نہیں ہیں اور نہ ہی میں تمہیں بتا سکتا ہوں، کیونکہ قانون مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ کاغذات ان کے ہاتھ لگ جاتے تو ملک کو بہت نقصان پہنچتا۔ ملک کے بعد ایسے قیمتی راز دشمن کے ہاتھ لگ جاتے تو ہم کہیں کے نہ رہ جاتے۔ تم تینوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب تم صرف ایک بڑی خوشخبری سن لو، اور یہ کہ تمہارے والد صاحب اسی گروہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ تم نے اپنے والد کے قاتلوں کو گرفتار کرایا۔ سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے اور بیگم جمشید کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہیں ان کے شوہر یاد آ گئے۔ آپ فکر نہ کریں، اب انہیں پھانسی کے پھندے سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ یکا یک اکرام صاحب کو کچھ خیال آیا۔ انہوں نے انسپکٹر کو حکم دیا، اس شخص کا نقاب اتار دو۔ انسپکٹر اکرام آگے بڑھا اور اس نے نقاب پوش کر نقاب نوچ دیا۔ محمود فاروق، فرزانہ بیگم جمشید اور خود انسپکٹر اکرام حیران رہ گئے۔ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، شیرازی؟ ان کے گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ ان کا ہمسایہ شیرازی ان مجرموں کا سردار ہوگا۔ یہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ہتھکڑیاں لگا دو ان سب کو اور لے چلو۔ پھر وہ انسپکٹر پولیس سے بولا، میں محمود کو ساتھ لے کر شاہد کے گھر جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں کیا بات ہے۔ اگر گڑبڑ ہوئی تو فون کر تو میں بلا لوں گا۔ آل رائٹ سر، انسپکٹر نے سلام کیا۔ ذرا ٹھہریے، میں ان سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ محمود کو کچھ خیال آیا۔ کون سے؟ کن سے؟ مسٹر نقاب پوش سے۔ ضرور پوچھو بیٹا، تمہیں معلوم تھا کہ اس گھر میں فرزانہ بھی رہتی ہے، پھر تم نے اس کے متعلق کیوں نہ پوچھا؟ محمود نے سوال کیا۔ میں خود کیسے پوچھ سکتا تھا؟ البتہ ہم اسی کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ پائیں باغ میں بھی ہم نے اسے تلاش کیا تھا، فرزانہ کی وجہ سے ہی تو ہم یہاں سے ٹلے نہیں تھے، ورنہ پہلی مرتبہ تلاشی لینے کے بعد ہی یہاں سے چلے گئے ہوتے۔ ٹھیک ہے، اب آپ انہیں لے جائیں۔ نقاب پوش اور اس کے ساتھیوں کو جیپ میں بٹھایا گیا۔ پھر جیپ روانہ ہو گئی۔ محمود تم میرے ساتھ چلو، انکل اکرام نے کہا۔ چلیے۔ محمود اور فاروق اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہاں انہوں نے شاہد کی لاش ہی ملی۔ انسپکٹر اکرام نے ٹیلی فون کر کے پولیس کو اطلاع دی اور واپس چل پڑے۔ دوسرے دن اخبارات نے محمود، فاروق، فرزانہ اور بیگم جمشید کی تصویریں پہلے صفحے پر شائع کیں۔ ان کی کہانی کے ساتھ ایک بار پھر انسپکٹر جمشید کی کہانی کو دہرایا گیا، جنہوں نے وطن کی خاطر جان قربان کر دی تھی۔